بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم K2 ٹیلیویژن اور جناب شملہ پوائنٹ اور شملہ پوائنٹ اسلام آباد اسٹوڈیو تساں سے کہن کے میں حاضر ہاں کاشف ملک میرا نام ہے سو پتہ ہے کہ اساں دا یہ پروگرام جڑا جی کرنٹ افیئر دا پروگرام ہے اور اسی ہند کو زبان وچ پروگرام کرنے ہیں لیکن اج دا پروگرام ہند کو زبان تو ہٹ کے یعنی قومی زبان اردو بھی کرساں کہ جڑے ساڈے کول اج مزمان انہاں ہند کو بولنی نہیں آندی ساڈے اس پروگرام وچ ظاہر مختلف شخصیات آندیاں تے انہاں وچ جنہاں لوکاں ہند کو نہیں آندی ہوندی اسی انہاں دی زبان وچ انہاں گل کرنے پر قومی زبان ساڈی اردو وچ اسی وچ گل کرساں اج دا پروگرام سارا اردو وچ ہوسی تسی بالکل پروگرام دیکھو لائیو پروگرام ہے تساں ایک نمبر نظر آسی سکرین تے تسی کدے کال کرنا چاہو تو بالکل کال کر رکھتے ہو تے تساں جناب کدے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو تساں بالکل پتہ لگ گیا ہوسی کہ اج ساڈے مزمان کون ڈی آئی جی ہزارہ جی میر ویس نیاز ساڈے نال اج موجود ہیں تے اسی پولیس دے حوالے نال ساری گل کت کرساں اور جناب پولیس دے بارے میں گل کرساں تساں کدے کوئی گل پوچھنی ہے تو تسی ضرور گل کرو کیونکہ ہن میں جلنا اردو وچ ظاہر گل شروع کرساں تے تسی بالکل سارے نال رابطہ کر رکھتے ہو اس نمبر تے تو جناب یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں 8 بجے تک اور 8 بجے تک ہمارے ساتھ میر ویس نیاز صاحب موجود ہوں گے ان سے ہم گفتگو کریں گے اور پولیس کا جو صورتحال ہے ہمارے کے پی کی پولیس کی مثالیں دی جاتی ہیں پورے پاکستان میں لیکن کے پی کی جو پولیس کی اصل صورتحال ہے اس پہ ہم بات کریں گے آپ کا کوئی سوال ایسا ہو کہ آپ ان سے پوچھنا چاہیں تو بالکل ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے آپ بات کر سکتے ہیں لیکن یہ کوشش یہ کیجیے گا کہ جو بات میں سوال پوچھ چکا ہوں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ کسی اور کو کوئی مزید سوال پوچھنے کی ضرورت ہو بہت شکریہ سر آپ آئے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں اور میں اے وی ٹی میں آپ کو یہاں پہ اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں ہزارہ میں بھی آپ نئے آئے ہیں میرا خیال میں ہزارہ میں شاید آپ کی پہلی پوسٹنگ تھی جی بالکل تھینک یو ویری مچ پہلے تو مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے اور اپنے پروگرام میں اور مجھے موقع دینے کے لیے کہ میں پولیس کی بات لوگوں تک پہنچا سکوں جی ہاں ہزارہ میں یہ میری پہلی تعیناتی ہے اور تقریباً مجھے سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس وقت تو کافی حد تک اب میں بھی ہند کو سمجھ بھی لیتا ہوں بولنے کی حد تک ذرا تھوڑی سی دقت ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ قومی زبان تو زیادہ تر جتنی بات ہے وہ اردو میں ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہزارہ ایک خوبصورت علاقہ ہے خوبصورت زبان ہے ان کو اور اگین تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ بہت شکریہ آپ اسلام آباد سے گئے پہلے آپ اسلام آباد میں تھے اور اسلام آباد سے آپ کی پوسٹنگ ہزارہ میں ہوئی ظاہر ہے کیپٹل میں بندہ سرو کرتا ہے تو کیپٹل میں بندہ ہر وقت ٹینس ہوتا ہے ہزارہ میں کچھ پولیس افسر ریلیکس کر جاتے ہیں دیکھیں اسلام آباد کی ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہیں اور یہاں پہ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جو ہماری میجر سیٹ ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے صدر پاکستان یہاں پہ ہیں وزیر اعظم یہاں ہیں سپریم کورٹ یہاں ہے تو اس لحاظ سے یہاں کی ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہیں اس حساب سے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ہزارہ کے ساتھ تو پھر وہ ایریا بہت بڑا ہے اور اس کی اپنی ڈفرینٹ قسم کے کرائم ہے اور ڈفرینٹ لوگوں کی میں تو ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جیسے ایبٹ آباد ہے تو اس کی بہت ساری ثقافت جو ہے وہ اسلام آباد سے ملتی جلتی ہے اسی طرح اگر آپ ہری پور کو لے لیں تو اس کی پنجاب کی طرح کی رنگ ہے جی ہاں اور پھر آپ آگے دیکھتے ہیں تو بٹاگرام ہو گیا کوہستان ہو گیا مانسہرہ ایوری جو جتنی بھی جگہ ہیں ان کی ڈفرینٹ قسم کی ڈائنامکس ہیں اور اسی طرح سے ان کا کرائم بھی ویری کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ ایک سٹریسفل انوائرمنٹ سے جاتے ہیں اور وہاں پہ اگر کرائم کی سچویشن تھوڑی سی بہتر ہو تو obviously تھوڑا سا ریلیکس تو آپ کرتے ہیں مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہزارے میں جو کرائم کی پوزیشن ہے باقی علاقوں سے ذرا کم ہے بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے جی ہاں لوگ کوآپریٹیو ہیں لوگ بھی کوآپریٹیو ہیں لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ کرائم کی نوعیت ڈفرینٹ ہے لائک ڈکیتی رابری اس قسم کی جو کرائم ہے یہ وہاں پہ بہت کم ہے لیکن اور قسم کے کرائم جو ہیں جیسے اب وہاں پہ زمینیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں سڑکیں بنتی جا رہی ہیں تو اس قسم کی کرائم جو ہیں جس میں قبضہ مافیا ہو گیا یا بغیر ڈاکیومنٹس کے اور اس طرح کے لوگوں کے پاس جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ریونیو کے ڈپارٹمنٹ سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں اور پھر کچھ سوسائٹی کے بہت ساری ایشوز ہیں ڈرگس کی ایشوز ہیں کچھ تھوڑے بہت میں کہوں گا کہ وائلنس ڈومیسٹک وائلنس ابیوز چائلڈ ابیوز یہ چیزیں کافی ہیں چائلڈ ابیوز بھی میرے خیال میں ہے لیکن کم ہے باقی ہمارے صوبے سے بہت کم ہے وہاں پہ بس وہ دیکھا جائے تو لائک جو
آبادی کے تناسب سے ریشو جو ہے کافی زیادہ ہے. تعلیم کا ریشو بھی اچھا ہے ہمارے، خاص طور پہ تین جو بڑے ہمارے اضلاع ہیں، ایبٹ آباد ہے، ہری پور ہے، مانسیرہ، یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ. اچھا 31 تاریخ کو 31 مارچ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی، اور ظاہر ہزارہ کے بیشتر اضلاع میں ہو رہے ہیں، ہری پور ہو چکے تھے لیکن باقیوں میں. تو آپ لوگوں کی کیونکہ ہزارہ کی جو آبادی ہے، اگر میں ظاہر اس میں تو ہری پور بھی شامل ہے، لگ بھگ 70-75 لاکھ آبادی جو مطلب آفیشیل جو گنی گئی آبادی ہے، اور مجھے جو پتہ چلا ہے وہ آپ کے پاس 6800 ٹوٹل پولیس ڈپارٹمنٹ میں آفیسر سارے لوگ ہیں. تو پھر جناب اگر 1 لاکھ کے پیچھے میرا خیال میں آپ کے لوگ کتنے آتے ہیں پولیس والے؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں اب جیسے ہمارے پاس کوئی 2165 پولنگ سٹیشنز ہیں جی، تو یہ تو کبھی کسی نے نہیں سوچا ہوتا کہ الیکشن کے مطابق نفری جو ہے وہ بھرتی کی جائے گی. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشن آتا ہے، جس جگہ پہ بھی آتا ہے، تو ہم ریسورسز کے لیے اپنے آئی جی صاحب کو لکھتے ہیں، اور پھر وہ دوسرے اضلاع سے جو ہے تو ہمیں پولیس آ جاتی ہے یا ریزرو پولیس آ جاتی ہے. میرا خیال ہے کالر آ گیا ہمارے ساتھ، میں رکتا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی سر، میں ایبٹ آباد سے جنید انور بات کر رہا ہوں. ایبٹ آباد سے جنید اختر؟ جنید انور سر. جنید انور صاحب جی فرمائیے. جی سر، میرا ڈی اے جی صاحب سے بھی ایک اپیل ہے کہ سر ہماری 2019 میں ایک گاڑی گم ہوئی تھی ایبٹ آباد سے، تھانہ کینٹ کی حدود سے. تو سر اس کے بعد ہم کافی ٹائم تھانے وغیرہ جاتے رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے کمپلین وغیرہ کی ہے. پہلے تو انہوں نے ایف آئی آر ہی نہیں کی، تو پھر جب انہوں نے ایف آئی آر کی ہے تو اس کے بعد تقریباً آج 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں ہے. پولیس والوں کے پاس جب جائیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم ڈھونڈ دیں، لیکن کسی قسم کا کوئی وہ تعاون نہیں کر رہے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا. اچھا ہوا جی، ایک بات مجھے بھی یاد آ گئی آپ کی بات سے. آپ اپنی بات کا جواب لیں ڈی اے جی صاحب سے. اچھا ڈی اے جی صاحب، میرے بانجے کی گاڑی بھی 3 سال پہلے چوری ہوئی تھی، نہ گاڑی ملی اور نہ کوئی وہاں پہ کوآپریشن ملی پولیس کی طرف سے. ایف آئی آر جا کے 1.5 سال بعد کئی صاحب نے کٹوائی تھی، وہ بھی بڑی مشکل سے. اب یہ میرے ساتھ ہوا تھا. اب یہ بندہ جو ہے اس کی صورتحال ہے. آپ کی پولیس کا جو ماحول ہے، جو تھانوں کا ماحول ہے، آپ لوگ کہتے ہیں نا پولیس کی اصلاحات ہو گئی ہیں اور پولیس بڑی ٹھیک ہو گئی ہے، ان کا اخلاق بھی ٹھیک ہو گیا. جب آپ جاتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ میچ نہیں کرتی آپ لوگوں کی باتوں سے. یہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ہم نے کبھی کلیم کیا ہی نہیں ہے کہ 100% جو ہے تو پولیس بہت نیک بھی ہو گئی اور ان کے اخلاق بھی بہت بہتر ہو گئے ہیں. یہ پولیس جو ہے یہ کوئی آسمان سے اتر کے کوئی الگ مخلوق تو ہے نہیں. ہم سارے ایک جیسے ہیں. آپ کا ایک بھائی پروڈیوسر ہوگا، ایک اینکر ہوگا، دوسرا کسی جگہ پہ انسپیکٹر ہوگا. سو ہم سارے ایک ہی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں، اور ہماری تمام کی جو ایک طرح سے اقدار ہیں وہ ایک طرح کی ہی ہیں. جو بات ہے ڈیلے ان رجسٹریشن آف ایف آئی آر کی، یہ میں اگری کرتا ہوں کہ اس قسم کی سچویشنز آتی بھی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے ہمارے پولیس اسٹیشنز میں جو کہ کرائم اپنے تھانے میں کم دکھانے کے لیے ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرتے، اور یہی ان کا ایک طرح سے منطق یہی ہوتی ہے کہ کہیں ان کو سزا نہ مل جائے. جہاں تک گاڑی کی ریکوری کی بات ہے تو ریکوریز ہم کرتے بھی رہتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں مانسیرہ میں تقریباً کوئی 41 وہیکلز لوگوں کو ہینڈ اوور کروائی تھی جو ہم نے ریکور کی تھیں. اس طرح سے ابھی ہم نے ایک اور گینگ پکڑا ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ریکوریز ہو بھی جائیں گی. لیکن اگر ایک گاڑی ہے جو کہ کسی نے چوری کی، کسی جگہ پہ لے کے گیا، اس کو ڈسمینٹل کر دیا اور بیچ دیا، تو اگر ہم گینگ پکڑ بھی لیں تو وہ گاڑی ریکور نہیں ہو سکتی. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں شاید وہ گاڑی جیسے آپ کے بھانجے کی گاڑی تھی یا جنید صاحب کی گاڑی تھی وہ ہمیں نہ مل سکے. تو اب ظاہری بات ہے کرائم بھی ہوتا ہے، ریکوریز نیچرلی ضروری نہیں کہ 100% ہوں، لیکن کوشش ضرور ہوتی ہے. کوشش تو ہوتی ہے. اچھا ایک چیز اسی سے ریلیٹڈ اور بھی ہے، گاڑیاں ہم دیکھتے ہیں آپ کے تھانوں میں، آپ کی مختلف جگہوں پہ جو آپ ریکور کر لیتے ہیں یا ایکسیڈنٹڈ گاڑیاں ہوتی ہیں جن پہ ایف آئی آر ہوتی ہے، وہ گاڑیاں وہیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اس میں ایک مسئلہ تو ظاہر ہماری جوڈیشری کا ہے کہ وہ کیس زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں. میں نے یہاں اسلام آباد میں دیکھا، یہ ہمارے قریب ایک پولیس اسٹیشن ہے، یہاں بھی میں نے دیکھا ڈھیر لگے ہوئے ہیں گاڑیوں کی. تو اس کو کوئی اس کا پروسیس تیز نہیں ہو سکتا کہ مالکان کو واپس مل جائیں؟ اصل میں تو دیکھیں ڈیفرنٹ کیٹیگریز کی یہ جیسے کہتے ہیں نا ریکوریز ہوتی ہیں. اس میں سے کچھ تو ایسی ہیں کہ جیسے ہمارے پاس ریکور ہو گئی، کٹ اینڈ ویلڈ ہے، اور شاید وہ جانی چاہیے کسٹمز کو. پھر اس کے بعد اگر وہ نان کسٹم پیڈ یا اس طرح کی گاڑی ہے، اگر لوکل گاڑی ہے اور اس طرح کے کوئی ایشوز ہے، اس کا مالک نہیں مل رہا،
تو وہ پھر جا کے ڈسٹرکٹ مالخانے میں جمع ہونی چاہیے ہوتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے اسلام آباد تھا تو اسلام آباد میں الٹیمیٹلی ایک پلاٹ لیا گیا اور بہت ساری گاڑیاں اور اس طرح کا جو مال تھا وہ وہاں پہ شفٹ کیا گیا, کیونکہ تھانوں میں جگہ نہیں تھی, نہ ہی ڈسٹرکٹ جو ہمارا مین ہیڈ کوارٹر تھا اس میں اتنی جگہ تھی. یہی ایشو ہمیں ایبٹ آباد اور ان اضلاع میں بھی پیش آتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو شفٹ کرایا جائے. اور جیسے ابھی انہوں نے تھانہ کینٹ کی بات کی, یا جیسے ہمارا تھانہ میرپور ہے, تو ایک دوسرے کے اوپر ہم نے پائل اپ کی ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی ڈسپوزل سچ ایسا ہے نہیں. ہمارے اوپر ایک اور الزام یہ بھی ہوتا ہے کہ جی یہ جو بھی گاڑی ریکور ہو جاتی ہے یا پکڑ لیتے ہیں تو خود استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, سپرداری کرا لیتے ہیں. جی ہاں, تو ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی گاڑی اس طرح سے جا نہ سکے اور وہ وہیں پہ موجود ہو اور اکاؤنٹڈ فار ہو, تاکہ جس وقت بھی آپ انسپیکٹ کریں تو وہ گاڑی آپ کو وہاں پہ نظر آئے اور کوئی اس کو غلط استعمال نہ کرے. کوئی ایسے فگرز آپ کے پاس ہیں کہ آپ کے کتنے پولیس آفیسرز کے پاس کتنی سپرداری کی گاڑیاں ہیں؟ یہ اس وقت ہمارے جو پچھلے آئی جی آئے تھے اور انہوں نے اس میں ایک جیسے میں کہوں گا ایک کلین اپ آپریشن کرایا تھا, اور ہمارے جو موجودہ آئی جی ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ فالو اپ بھی کیا تھا. اور اس وقت جتنے بھی آفیسرز تھے جو اس طرح کی کوئی گاڑی, ناٹ جسٹ آفیسرز, یہ باقاعدہ کیونکہ دیکھیں تھانوں میں گاڑیاں کم ہوتی ہیں یا ان کی حالت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ پیٹرولنگ میں استعمال نہیں ہو رہی ہوتی, تو ہمارے تھانے دار کبھی نہ کبھی اس طرح کر ہی لیتے ہیں کہ یہ گاڑیاں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ تمام کی تمام گاڑیاں جو تھیں وہ واپس کر لی گئی تھیں, اور ناؤ جو اس وقت ہمارے صوبے میں حالات ہیں اس میں اس طرح کی کوئی گاڑی کسی کے زیر استعمال نہیں ہے, ابھی ان کے زیر استعمال نہیں. آتے ہیں تھوڑا سا الیکشن پہ ہم بات کر رہے تھے تو کالرز آگے, اس میں الیکشن کے لیے آپ لوگوں نے کیا پلاننگ ہے آپ کی, کس طرح سے آپ مطلب کتنی پولیس بلا رہے ہیں باہر سے, اور جو ظاہر سچویشن بن جائے گی اور لوکل الیکشن ہوتے ہیں جہاں جھگڑوں کے خطرے بھی زیادہ ہوتے ہیں, تو کس طرح نمٹیں گے آپ؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 2165 پولنگ سٹیشنز ہیں کہ جس پہ ہم نے نفری پرووائڈ کرنی ہے. تو اس میں ہمارے پاس ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں, ان کو ہم نے الگ سے سیکیورٹی دینی ہوتی ہے. ریٹرننگ آفیسرز کے علاوہ جو ہمارے وہاں پہ جنہوں نے یہ پولنگ ساری کنڈکٹ کرانی ہوتی ہے, تو وہاں پہ ہم نے ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں. کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے موسٹ سینسٹیو نارمل کے اس پہ کیٹیگریز میں. جو موسٹ سینسٹیو ہوتے ہیں ان کو اسی پہ بیس کیا جاتا ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی پرانا جھگڑا, کوئی قتل یا اس طرح کی کوئی سچویشن پہلے ہوئی ہے, لوگوں کے درمیان ایف آئی آریں موجود ہیں. اگر اس طرح کی سچویشن, ہاں کچھ ٹرائبل فیوڈز بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سینسٹیو یا موسٹ سینسٹیو ڈکلیئر کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں ایک فارمولا دیا گیا ہے اور اس کے مطابق ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. اس فارمولے کے مطابق ہم 1-5 کی نفری رکھ رہے ہیں سینسٹیو پہ, یا کچھ جگہوں پہ 1-7 کی نفری بھی ہے جہاں پہ ایک اپر سب آرڈینیٹ اور اس کے ساتھ 6-7-8 کانسٹیبلز ہیں ایک پولنگ اسٹیشن کے اوپر. اور یا اسی طرح سے اگر نارمل ہے تو اس پہ ہم نے ایک اپر سب آرڈینیٹ اور اس کے ساتھ 2 کانسٹیبلز لگائے ہوئے ہیں. اور ہزارہ سے بار سے پولیس آپ نے نہیں منگوائی؟ جی, ہم نے تقریباً 7,500 کی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں دی جائے. اس میں صرف پولیس نہیں ہے, ہم نے اس میں ایف سی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے اور آرمی بھی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے. اچھا, آرمی کی جو ڈپلائمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ تر کیو آر ایفس کی شکل میں ہوتی ہے, لائک کوئک رسپانس فورس. وہ ایک پرٹیکولر ریزرو کسی جگہ پہ ہوتے ہیں جی موجود ہوتے ہیں, اور اگر ہمیں چاہیے ہو تو ہم ان کو بلاتے ہیں اور وہ پھر وہاں پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے فرنٹیئر کانسٹیبلری مانگی ہوئی ہے, اور اگر ان کی ہمیں ریزرویں ملیں گی تو ان کی بھی ہم نے اس ڈپلائمنٹ پلانز ہم آلریڈی فائنلائز کر کے سی پی او بھجوا چکے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں فرنٹیئر کانسٹیبلری کی علاوہ جو ہے تو فرنٹیئر ریزرو پولیس ہوتی ہے, وہ بھی ہم نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ ہمیں دی جائے. اس وقت چونکہ جیسے آپ نے شروع میں بتا دیا کہ ہزارہ کے 7 اضلاع میں الیکشن ہے, سوات کے 6 اضلاع میں الیکشن ہے, کچھ ہمارے جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان میں الیکشن ہے, باقی صوبہ جو ہے اس میں کوئی الیکشن نہیں ہے. تو اس میں سے اگر ہمیں فورس ملے گی تو انشاءاللہ ہماری بہترین ڈپلائمنٹ ہوگی. صحیح. اچھا, میں آتا ہوں تھوڑا سا اصلاحات کی ہم بات کر رہے تھے, پھر بات دوسری طرف چلی گئی. کرپشن کی جب بات آتی ہے کہ بھئی ہمارے معاشرے میں, ظاہر ہے پورے معاشرے میں آپ نے بھی کہا کہ بھئی اثر اس کا ہوتا ہے, پولیس کا نام سر فہرست آتا ہے چند ڈپارٹمنٹس میں, لیکن وہاں پہ ایکشن نہیں ہوتا. اور جو ریالٹی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, مطلب بہت سے ہمیں تجربات ہوتے ہیں, آپ کے تھانوں میں اب بھی رشوت لی جاتی ہے, آپ کا آئی او اب بھی رشوت لیتا ہے, آپ کی ٹریفک پولیس میں اب بھی رشوت چلتی ہے. تو یہ اس کا سد باب کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں, کوشش تو ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے
جو سٹاف ہے اور یہ جو پولیس اسٹیشنز میں جو لوگ تعینات ہیں ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ ایسا کوئی کام کریں نہ کہ جو رشوت کی طرف جائے. اب کے پی میں پہلی دفعہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں, ڈپارٹمنٹ کے جو سپیریئرز ہیں وہ بھی بڑی کوشش کرتے ہیں کس طریقے سے اس کی روک تھام کی جائے. جی جی. اور اس سلسلے میں جو بھی سٹیپس ہیں وہ آپ کو نظر آتے بھی رہتے ہیں کہ گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ اس طرح کے اقدامات لیے جاتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تنخواہیں بہتر کی گئیں, اب اوبیسلی انفلیشن ہے تو مزید شاید حکومت اس سلسلے میں کوئی سٹیپس لے اور تنخواہوں کو بہتر کرے. اس گورنمنٹ نے یہ بھی ایک سٹیپ لیا کہ بجٹ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے لیول پہ ٹرانسفر کر دیا اور ایس ایچ او کو اس کا اختیار دے دیا کہ جو بھی فیول ہے, اسٹیشنری ہے, اس کا بجٹ وہ خود استعمال کرے, اور ایک اکاؤنٹ آفیسر جو ہے وہ اس کے, جیسے ہم پے آفیسر کہتے ہیں, وہ اس کے ساتھ تھانے میں ڈپلوائے کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے بجٹ کو بہترین. بات لمبی ہے, میں کالر آ گئے ہیں, اس بات کو کنٹینیو کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں رپورٹ بول رہا ہوں جی, عبدالخالق میرا نام ہے. جی جی عبدالخالق صاحب. جناب دیاروں سے کریم پہ تو سانا بلا نہیں پہ رہے تھے, وہ بڑی اصلی ڈیری کو بند کر سکتی ہے, پوچھا تھا کو. اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو کائنڈلی سوال کیجئے, وہ باقی پروگراموں کی بات اس میں نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ ڈی آئی جی صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان سے بات کر رہے ہیں, کوئی بات پوچھنی ہے آپ نے؟ چلے میں ہمیں کال ان کی ڈراپ ہوئی, اور میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ یہ جو کرنٹ افیئر کا پروگرام چل رہا ہے اور ڈی آئی جی صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ہزارہ سے, اور یہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں. اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کوئی بات کریں, ان سے پوچھنا چاہیں کوئی بات, تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. باقی پروگراموں کے بارے میں جب کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں آپ سے آپ کی رائے مانگی جائے تو آپ دیجئے. جی آپ کنٹینیو کریں. جی ایک اور بات جو میں ضرور یہاں پہ مینشن کروں گا کہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں سزا اور جزا کا عمل جو ہے یہ بہت ہی تیز ہے, اور ہم تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ایسے ہمارے ملازمین یا ایون افسران جو کہ کسی بھی اس قسم کے ایشو میں ملوث پائے جاتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. آپ کمپیریزن میں اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پولیس کو دیکھ لیں, آپ خود جرنلزم سے تعلق رکھتے ہیں, اخباروں میں آپ کو روزانہ دکھائی دیتا ہے کہ کتنے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا گیا, کتنے لوگوں کو نوکری سے برخاست کیا گیا. سو یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں سزا بھی موجود ہے, اور جس کے خلاف بھی کوئی بات ثابت ہوتی ہے تو اس کو سزا ضرور دی جاتی ہے. جو سٹیپس کی ہم بات کر رہے تھے, کالر آ گئے ہیں ہمارے. ضرور. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی اپنا تعارف کرائیے. جی میں ملالہ بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. پشاور سے. جی فرمائیے. جی یہ میرے چاچو ہیں, ڈی آئی جی ہزارہ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. جی تو میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پروگرام بڑا اچھا ہے اور کافی اچھا جا رہا ہے. چلیں بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی وہ آپ کی بھتیجی شاید وہ بھی پروگرام دیکھ رہی. چلیں اچھا ایک چیز ہے سر, اس میں میں ایک چیز اور اضافی شامل کرتا ہوں. میں اس دن میرے پاس یہاں پہ سردار مہتاب صاحب تھے, ایکس گورنر. میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ ایم پی اے بن جاتا ہے یا ایم این اے بن جاتا ہے, اس کی جو فائنینشیل پوزیشن ہوتی ہے ایم پی اے ایم این اے بننے سے پہلے کچھ اور ہوتی ہے, لیکن جب وہ 5 سال 4 سال لگا کے آتا ہے تو اس کی فائنینشیل پوزیشن اور ہوتی ہے. یہ کہاں سے آتے ہیں یہ پیسے, کیونکہ ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو ان کا جواب یہی تھا کہ تو مجھے مروائے گا لوگوں سے. تو میں یہی سوال اگر آپ کے پاس رکھوں کہ آپ کے جو پولیس آفیسرز ہوتے ہیں, جو پولیس اے ایس آئی سے لے کے انسپیکٹر تک یا ڈی ایس پی تک چلے جاتے ہیں, ان کے ایسٹس کبھی چیک ہوئے ہیں کہ جب وہ ڈپارٹمنٹ میں آئے تھے تو وہ ان کے ایسٹس کتنے تھے, اور اب جب وہ سروس کر رہے ہیں تو کتنے ہیں, یا ریٹائرمنٹ کے وقت کتنے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک آفیسرز کی بات ہے جو کہ جیسے میں کہوں سی ایس ایس کر کے آتے ہیں یا پی سی ایس کر کے آتے ہیں, تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جس دن آپ سروس جوائن کرتے ہیں اسی دن آپ ایک ایسٹ ڈکلیریشن فارم جمع کراتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ میرے ایسٹس ہیں کیا, اور جتنے آپ کے ایڈیشن آف ایسٹس ہوتی ہے وہ ہر سال آپ باقاعدہ مینشن کرتے ہیں, آپ اپنا سورس آف انکم مینشن کرتے ہیں, اور اگر اس ایسٹس میں کوئی بھی تبدیلی آئی ہوئی ہے تو آپ گورنمنٹ کو بتاتے ہیں اور باقاعدہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور اب تو ایک اور سچویشن یہ بھی آ گئی ہے کہ آپ کی جو انکم ٹیکس کی ڈکلیریشنز ہیں وہ ڈکلیریشن اور آپ کی جو ایسٹ ڈکلیریشن ہے وہ میچ کرنی چاہیے ہوتی ہے. تو جو اوپر کے آفیسرز ہیں ان کے لیے تو کافی سختی ہے. جو نیچے کے افسران ہیں, یا جیسے آپ نے کہا کہ کوئی کانسٹیبل کے لیول پہ بھرتی ہو کے آتا ہے یا اے ایس آئی کے لیول پہ بھرتی ہو کے آتا ہے, تو ان کے لیے ایز سچ اس طرح کی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ ان کی ایسٹ ڈکلیریشن لی جائے. ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف اپنی جو جن لوگوں کو آپ امپلوائے کر رہے ہیں
ان کی سچویشن آپ دیکھیں کہ آپ میٹریکولیٹس لے رہے ہیں ایز کانسٹیبلز, آپ جو انٹرمیڈیٹ پاس ہیں ان کو آپ لے رہے ہیں ایز ASA, پبلک سروس کمیشن کے تھرو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو ایز سچ یہ کنسیڈریشن اس وقت ہوتی نہیں ہے کہ ان کے ایسٹس کیا ہوں گے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لیٹر آن ود دا پیسج آف ٹائم, تو یس, جیسے اب ہمارا ڈپارٹمنٹ FIA ہے ایک, اس میں باقاعدہ ڈکلیریشن ان سے بھی لی جاتی ہے ایسٹس کی. گورنمنٹ آف پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر امپلائی کے لیے ڈکلیریشن مسٹ ہے. ہر سال کے بعد ایک فارم آتا ہے, سب کے پاس وہ فارم فل کرنا ہوتا ہے, اس کو بھیجنا ہوتا ہے. وہی آپ نے کہا کہ اگر وہ ڈیفر کر رہا ہے تو اس پہ بالکل پکڑائی ہو سکتی ہے. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک بریک پہ ہم جا رہے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. شملہ پوائنٹ جاری ہے اور میرے پاس DIG ہزارہ بیٹھے ہیں. آپ کو بات پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. بس ایک چھوٹی سی بریک ہے, اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام جاری ہے جی شملہ پوائنٹ, اور شملہ پوائنٹ میں ہمارے ساتھ DIG ہزارہ بیٹھے ہیں, میر ویس نیاز صاحب. ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اس پروگرام کے حوالے سے یا پولیس کے حوالے سے, اگر آپ ہزارہ پولیس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی اور بات آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں پولیس کا ہی حوالہ ہو کہ پولیس سے متعلق آپ سوال پوچھ رہے ہوں. اچھا, میں بات کر رہا تھا کرپشن کی, ایسٹس کی بات کر رہا تھا. پولیس والے سب سے کمزور اس پہلو میں ہے کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کرپٹ, لیکن پولیس کا اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے تھانہ کینٹ کا کبھی وزٹ کیا ہو, اندر جا کے تھانہ سٹی کا وزٹ کیا ہو. میں ان دونوں تھانوں کو اندر سے دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے. وہ جو آپ انوائرمنٹ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو وہاں پہ رہنے کا, رہائش کا, وہ کسی بھی صورت ان کے شایع نشان نہیں ہوتا. اب جو جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں 24 آور, وہ اس پہ اثر تو اس کا ہوگا. نہ ان کے پاس ڈھنگ کا کوئی کمرہ ہے رہنے کے لیے, نہ ان کے پاس کوئی بستر ہے. اچھا, پھر آپ اپنے آپ کو فورس کہتے ہیں, اور فورس جب لگ جاتا ہے تو فورس کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہوتا ہے, لیکن کھانے کا بھی میرا خیال میں پولیس کے لیے تھانوں میں کوئی سرکاری طور پہ کوئی ایسا ارینجمنٹ نہیں ہوتا. تو پولیس کی فلاح و بہبود کے لیے بھی تو کوئی کام ہونے چاہیے. جی, آپ نے بڑی اچھی باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. آپ نے تو بات کی ہے کہ تھانہ کینٹ اور تھانہ سٹی, جی, لیکن اگر آپ تھوڑا سا آگے جائیں اور آپ کو میں مثال دوں تھانہ ہربن کی, تو وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ بلڈنگ بھی نہیں ہے سچ, اور ایک کچا ہمارا تھانہ ہے, اور اسی طرح سے SHO کا کمرہ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا. یہ ہمارے پرابلمز ہیں اور یہ پرسسٹ کر رہے ہیں بڑے عرصے سے. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہمیں فنڈز آئیں ہم ان کی امپروومنٹ کریں. اب تھانہ کینٹ جو ہے جیسے 100 سال پرانی بلڈنگ ہے وہ, اس کو بہتر کرنے پہ ہمارا زیادہ خرچہ ہوتا ہے رادر دین کہ ہم ایک نئی بلڈنگ وہاں پہ کھڑی کر دیں. لیکن چونکہ وہ ایک ہیریٹیج کی بلڈنگ ہے تو اس کو اسی طرح سے پریزرو رکھنا ایک طرح سے بھی ہماری رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. جو آپ نے بات کی کہ جی وہاں پہ حالات اس طرح کے جو ہماری کنسٹیبلری کو, ایک تو میں آپ کو ایک تصحیح میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ پولیس جو ہے وہ سروس ہے, ہم سروس پرووائڈرز ہیں, ہم فورس نہیں ہے. فورس اگر ہوتے تو پھر تو ہم ہر بات شروع ہی شاید بندوق سے کرتے, لیکن چونکہ ہم ہر بات شروع نیگوشیٹ کرنے سے کرتے ہیں. اگر ہم لا اینڈ آرڈر کی کسی سچویشن فیس کرتے ہیں تو ہم سروس پرووائڈر ضرور ہیں اور ہم فورس ایز سچ نہیں ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی ان کے کھانے پینے کی اور اس طرح کی ساری چیزوں کی, تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم ہر تھانے میں ایک میس پرووائڈ کر سکیں, ایک کک پرووائڈ کر سکیں. جن جگہوں پہ ہمارے پاس ویکنسیز نہیں تھیں اور ہم کک نہیں امپلائی کر سکے, وہاں پہ ہمارے کانسٹیبلری نے خود سے کوئی چندہ کر کے ایک کوک, یا پھر ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک پرائیویٹ کوک ارینج کر دیا جائے. لیکن یہ پرابلمز ہیں, اور چونکہ ہم ریجیمنٹڈ فورس نہیں ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. اچھا, ایک چیز ہے, آپ کی جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں نئی, اس کا طریقہ کار, میں سوال بعد میں کروں گا. کالر آ گئے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, میں نذیر گل کر رہے ہیں کراچی تو. سر کراچی سے کون بات کر رہے ہیں؟ نذیر گل کر رہے ہیں سر. جی نذیر صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر میں کہنا سر یہ اپنے DIG صاحب پھر بیٹھتے ہیں گل کرنا چاہنا, کاشف ملک صاحب نال بھی گل کرنی ہے. سر میں کاشف ملک کی بات کر رہا ہوں آپ سے, آپ بات کریں نا. جی سر. سر میں پہلے تو شکریہ ادا کرتا سر. باقی تو سر جڑا بوٹے کٹے آتے سر, دو تین روڈے آتے, وہ سب بڑا دکھ ہویا تھا سر مجھے.
اچھا لیں وہ بات تو ہو گئی سر. ہاں جی دوسری گل یہ سر کہ ایسے زمین ہے ساڑھے 17 بج سر ڈی آئی جی صاحب تو میں یہ کہنا چاہنا کہ سر وہ بڑا پتری ہے سر تو اس کے کتنے بڑی ماں ہے بڑھی جو پتری ہے وہ نکاح اس سے پیو تو شادی کر رہی نقل بنا کے 2 کنالاں تے 12 مرلے زمین بیچ چھوڑی ہے سر. چلیں تھینک یو. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ اردو کی یقیناً کراچی میں رہتے ہیں سمجھ آتی ہوگی آپ کو. ڈی اے جی صاحب بھی کہہ دیں گے بتا دیں گے آپ کو لیکن آپ اس کی رپورٹ کرائیں متعلقہ تھانے میں. اگر داد رسی نہیں ہوتی وہاں ڈی پی او صاحب بیٹھے ہیں وہ داد رسی نہیں کرتے تو پھر ڈی اے جی صاحب کا آفس بھی ہے سر. ٹھیک ہے یہی بالکل صحیح بات کی صحیح. اچھا سر اس میں ایک چیز اور ہے کہ آپ کے ڈی اے جی آفس میں کمپلینٹ آفس ہوا کرتا تھا کبھی کبھار آج کل ہے کمپلینٹ آفس بھی ہے اور ایک ویسے میں نے تو ایک یہ بھی شروع کر دیا ہے کہ اب ہم سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں. ہم نے اپنا واٹس ایپ کا نمبر بھی دیا ہوا ہے, ہم نے ٹیلی فون لائن بھی دی ہوئی ہے کمپلینٹس آفس کی, ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے, ہینڈل بھی ہے, اسی طرح سے ہمارا انسٹاگرام بھی ہے, فیس بک پیج بھی ہے اور میرا پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے. سو جو کوئی بھی جس طریقے سے بھی ہمیں ایکسیس کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے ہر قسم کی سنوائی اس کی ضرور کرتے ہیں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہو گیا ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک سٹیپ یہ بھی لیا کہ میں ایک دن اپنے ٹریفک آفس میں گیا تو وہیں پہ اس بلڈنگ میں مجھے ایک ریڈیو کا آفس بھی نظر آیا. جب میں نے پتہ کیا تو وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک ریڈیو اسٹیشن تھا اور میں نے پھر اس کو وزٹ کیا اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ اگر وہ ہمیں بھی تھوڑا سا موقع دے دیں اس ریڈیو اسٹیشن کو استعمال کرنے کا, کیونکہ ہم نے اسلام آباد میں ایک FM 92.4 شروع کیا تھا اور وہ بہت ہی پاپولر تھا عوام میں. تو انہوں نے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا. ہم نے وہاں پہ ابھی ایک پبلک اویئرنیس پروگرام شروع کیا ہوا ہے اور ایک ہم وہاں پہ شام میں ایک پروگرام بھی کرتے ہیں جو کہ مختلف جو عوامی ایشوز ہیں اس کے اوپر ہے. اشتیاق صاحب آپ کے کوئی اشتیاق صاحب بھی کرتے ہیں, میرے اپنے سٹاف آفیسر ہیں خبیر صاحب جو اس میں آتے ہیں, کچھ ہمارے پاس عوامی نمائندے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ جتنے فورمز ہم پبلک کو پرووائڈ کر سکیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں ایکسیس کر سکتے ہوں تو وہ ہم کر رہے ہیں. اچھا سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی. سوشل میڈیا جس کے ہاتھ میں موبائل ہے آج کل وہ صحافی ہے, بلکہ سینئر صحافی اور سینئر اینکر بھی ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں جناب یہ وہ جی دبنگ ASI اور دبنگ SHO اور فلاں یہ کوئی آپ لوگوں نے کوئی وہاں پہ نہیں کیا ہوا کہ بھئی آپ کم از کم یہ اپنی پبلسٹی نہ کیا کریں, آپ اپنے کام پہ توجہ دیں, کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ مختلف صحافی وہ لگاتے رہتے ہیں, کسی تھانے میں SHO کی ہوتی ہے تصویر, کسی اور بندے کی ہوتی ہے, تو یہاں پہ کوئی چیک نہیں ہوتا. ایک تو ہماری ایک سوشل میڈیا پالیسی ہے جو کہ IG صاحب جو ہمارے ہیں انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے جس پہ کوئی بھی ایسی تشہیر آپ سوشل میڈیا پہ نہیں کر سکتے جو کہ ہماری جو اپروو پالیسی ہے ڈپارٹمنٹ کی اس کے خلاف ہو. جہاں تک بات ہے سوشل میڈیا چینلز کی تو اس وقت اگر آپ ہزارے کی ہی بات دیکھ لیں تو وہاں پہ اتنے سارے چینلز لوگوں نے اپنے بنا لیے ہوئے ہیں. ایک بندہ جو ہے جیسے آپ نے خود بات کی کہ جس کے پاس موبائل فون ہے تو وہ صحافی بن گیا ہے. سو اگر وہ جاتا ہے اور کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی کلپ بنا کے اس کو وائرل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو جیسے میں آپ کو مثال یہ دوں گا کہ کچھ دن پہلے میری اور DPO کی ایک کوئی کلپ جو تھی وہ ٹک ٹاک پہ چلنا شروع ہو گئی. کنورسیشن ناٹ اے کنورسیشن, ہم ایکچولی کسی جگہ پہ چیف منسٹر اور ڈیفنس منسٹر آئے ہوئے تھے اور ہم وہاں پہ موجود تھے, ہماری ڈیوٹی تھی, لیکن اس کے ساتھ کچھ وائس اوور لگا کے اور وہ میں نے اس کی کمپلینٹ FIA سائبر کرائم کو کی اور سائبر کرائم نے پھر اس بندے کو بلایا, اس نے ڈیلیٹ کی وہ ویڈیو. ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں آبویسلی ہمیں زیب نہیں دیتی ہیں کہ ہم, لیکن جو ہم اچھے سٹیپس اٹھا رہے ہیں جو کہ عوام کی فلاح کی تشہیر ہونی چاہیے, ان کی تشہیر ضروری ہے. کالر آ گئے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب کون ہیں ہمارے ساتھی اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, اپنا تعارف کرائیے. اعجاز بول رہے ہیں جی ہری پور تو سر. ہری پور سے اعجاز صاحب. جی جناب کیا پوچھنا چاہیں گے DIG صاحب سے؟ سر وہ جتھے بھی جلنے ہیں ٹریفک جام ہونی ہے تے کانسٹیبل جو ہونے نے یا ولدار ہونے نے TO ہونے نے وہ موبائلوں پہ مگن رہنے نے پورا پرا بالکل جڑے نا کوئی ایسا طریقہ ہوئے کونا تے پابندی لائی جلے یا سمجھایا جلے کم از کم جاری ساری وہ موبائل یوز سے نظر آنے. اوکے تھینک یو. آپ کا جو ٹریفک سٹاف ہے وہ موبائل یوز کرتا ہے, اس طرح کی کوئی ہے کوئی کہ بھئی آپ ان کو منع کر دیں؟ ایک تو IG صاحب کی طرف سے ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں
ٹو آل پرفارمنگ اسٹاف ناٹ جسٹ ٹریفک کہ جی وہ دوران ڈیوٹی جو ہے وہ موبائل یوز نہیں, اسپیشلی یہ جو اینڈرائڈ یا جو اس طرح کے موبائلز ہیں یہ یوز نہیں کریں گے. دوسرا موبائل تو آبویسلی کسی کی کال بھی, یا اب تو ڈیوٹیاں بھی زیادہ تر موبائل کی تھرو ہی ہم اناؤنس کراتے ہیں. لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک ایپ لانچ کی ہے ایبٹ آباد میں, اور اسے اب ہم مزید, بلکہ ہماری پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس پہ بات چل رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پورے کے پی میں لانچ کریں. یہ ایپ ہم نے بنائی ہے ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اسٹوڈنٹس کی مدد سے. اور اس ایپ میں ایک تو ہم نے جو ٹریفک لائسنس کے اوپر ایک کیو ہوتی ہے اس کو مینیمائز کرنے کے لیے, تاکہ لوگ آن لائن ہی اپوائنٹمنٹ لے سکیں اور اپنا پورا ڈاٹا جو ہے وہ ہمیں آن لائن دے سکیں, اور ہم صرف ان کو بلائیں, تصویر دیں اور ان کو ہم لائسنس حوالے کر دیں جو بھی لرنر پرمٹ ہے یا رینیول ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس میں ایک پروویژن رکھی ہے ویڈیو کمپلینٹس کی. اگر ہمارا کوئی بھی آفیسر, جیسے کسی ٹی او کی انہوں نے بات کی, اور وہ موبائل استعمال کر رہا ہے, یہ اس کی ویڈیو بنائیں, وہ ویڈیو ہمیں اس ایپ پہ بھیجیں, ہم اس پہ ایکشن لیں گے. وہ ایک ایویڈنس بھی ہے کہ ایک بندہ ڈیوٹی نہیں کر رہا اور کچھ اور کر رہا ہے. میرا وہ سوال جو رہ جائے گا, میں جو کرنا چاہ رہا تھا, تو کالر آ گئے تھے. ہر ڈپارٹمنٹ میں انڈکشن جو ہوتی ہے, جو لوگ ٹیسٹ انٹرویو ہوتے ہیں, اس کے لیے یہ سوال میں آپ پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریک پہ جا رہے ہیں ہم, کہ بھئی وہ ایک طریقہ کار ہے, ٹیسٹ انٹرویوز ہوتے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ میں یہی کچھ ہوتا ہے, یا وہاں پہ کوئی سن کوٹا ہے, یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں؟ بریک پہ جاتے ہیں, اور بریک کے بعد آپ سے اس بات کا میں جواب چاہوں گا. ناظرین چھوٹی سی بریک, اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, بریک تو بعد میرا ظاہر ہے ان کو تو پروگرام ہے ان کو بھی فی کرے آدمی آج ہوتا بریک تو بعد پھر تو جناب پروگرام میں چرکا دیا نے اج اسی پروگرام اردو پہ کرنے ہیں. ساڑھے نال جناب ڈی اے جی ہزارہ بیٹھے تھے, انہاں چونکہ ہند کو بولنی نہیں آتی, اس واسطے پروگرام ساڑھا اج دا اردو بچے. اچھا, جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اپائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے پولیس میں, وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یا باقی جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ویسا ہی ہے؟ نہیں, ہمارا ایکچولی طریقہ کار ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ پہلے ہم بھرتی خود کیا کرتے تھے. جی جی. اور اب چونکہ ایٹا آ گیا ہے اور گورنمنٹ کی پالیسی ہے, تو بائی لا اب جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہے وہ ایٹا کے تھرو ہوتی ہے. لیکن یہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے جو کانسٹیبل کے لیول کی ہے. جو ہمارے اے ایس آئی سب انسپیکٹر لیولز کی اگر کوئی سیٹس ہیں, اس پہ پبلک سروس کمیشن امپلائمنٹ کرتا ہے, اور باقاعدہ وہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے, انٹرویو ہوتا ہے, اور اس کے بعد ان کو ہمیں ہینڈ اوور کیا جاتا ہے. لیکن ہماری بھرتی میں ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہائٹ کی ہوتی ہے, چیسٹ کی ہوتی ہے, ان کو ایک میل دوڑ کمپلیٹ کرنا ہوتی ہے ود ان اے سرٹن اسپیسیفک ٹائم, اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اور ریٹن ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر انٹرویو کا مرحلہ آتا ہے. سو تھوڑا سا باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں فزیکل فٹنس ضروری ہوتی ہے. اچھا, اصل سوال میرا اب آئے گا سامنے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اگر ایبٹ آباد کی مثال لوں تو چند 3-4 گاؤں ایسے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے کہ جہاں کے بہت زیادہ لوگ پولیس میں ہیں, اور پھر دوسری جو عام ایک لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہر پولیس والے کا بیٹا پولیس میں ہوتا ہے, تو کیا وہی اتنے لائق ہوتے ہیں کہ وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں, باقی لوگ رہ جاتے ہیں؟ نہیں, میرا تو یہ خیال ہے کہ پولیس والوں کے بچے بہت نالائق ہوتے ہیں, کیونکہ پولیس والا جو ہے وہ ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں دے پاتا کہ وہ ان کو اچھا پڑھا لکھا سکے. وہ بیچارہ تو سارا دن ڈیوٹی پہ ہوتا ہے, اور اس کا اپنے بچوں کے اوپر فوکس بالکل نہیں ہوتا. اور یہ ایک المیہ ہے, کیونکہ زیادہ تر یہ سنا جاتا ہے کہ پولیس والے اپنے بچوں کو ایسے بڑا نہیں ہوتے دیکھتے, وہ ان کو ایسے, کیونکہ وہ صبح جاتے ہیں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, اور رات کو آتے ہیں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک پروویژن ہے جو ہمارے ود ان سروس جن لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے تو ان کے بچوں کو ہم گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہر کسی میں, جی ہاں, ان کو ہم امپلائمنٹ دیتے ہیں. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ریکروٹمنٹ ہے وہ تھرو ایٹا ہے, تو اگر وہ تھرو ایٹا ہے تو اس میں ہماری تو کسی قسم کی انوالومنٹ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی پولیس والے کے بچے کو اس میں. میں ایک گاؤں کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک گاؤں ہے کسکی, آپ تھوڑا سا وہ اس کا سروے کر لیجئے گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں نا ہوئے ہوں گے. جس وقت میں نے آپ کو کہا نا کہ پولیس کے پاس بھرتی ان کے اپنے ہاتھ میں تھی تو شاید ہوئے ہوں گے, لیکن چونکہ اب وہ سارا سسٹم ہی بدل چکا ہوا ہے. دوسری ایک جو میں بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب ہزارہ بنا تو 1976 میں جو اس کی نفری یا اسٹرینتھ کی جو نمبرز تھے وہ ابھی تک وہی چل رہے تھے, ہزارہ ڈویژن کے. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہرے پور کے لیے کچھ سیٹیں جو تھیں وہ منظور کی گئی تھیں,
اور پھر میں نے چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی اور ویری کائنڈ آف ہم کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک ایسے نہیں بنا کے بھیجیں جن ڈسٹرکٹس میں آپ کو ضرورت ہے. اور ہم نے ایک اپنا پروپوزل بنایا ایبٹ آباد, مانسیرا اور بٹاگرام کے لیے, جس کو انہوں نے ایز اٹ از اپروو کر دیا. اور اب جو ہے ہماری نفری انشاءاللہ جب بھی یہ ایٹا سے اپروو ہو کے آئیں گی, یہ سیٹیں جب بھرتی ہو کے آئیں گی تو ڈبل ہو جائیں گی. سو آپ دیکھیں کہ ایبٹ آباد کی جو آبادی ہے وہ 10 ٹائمز زیادہ ہو چکی ہے اس ایبٹ آباد سے جو وہ 1976 میں تھا, لیکن پولیس کی اسٹرینتھ وہی ہے جو اس وقت تھی. تو وہ تو کمپیریزن میں ایک دوسرے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. آگے آتے ہیں, تھوڑا سا بڑھتے ہیں. ایف آئی آر, ظاہر ہے کسی بھی تھانے میں آپ جائیں, کوئی بھی جرم ہوتا ہے اس کے لیے ایک ایف آئی آر مست ہوتی ہے. پہلے تو آپ کا تھانہ ایف آئی آر درج نہیں کرتا, بہت وہ ڈیلے کرتے ہیں. جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے, جب وہ کورٹ میں جاتی ہے, میں قانون کا بھی طالب علم ہوں, کورٹ میں جاتی ہے تو جناب وہ پٹ جاتی ہے, حالانکہ آپ کی پروسیکیوشن سے ہو کے نکلتی ہے وہ ایف آئی آر. بہت سی ایف آئی آر ایسی ہوتی ہیں, بلکہ اکثریت ایسی ہوتی ہیں کہ مجرم بچ جاتا ہے سزا سے اور پھر وہ بڑا مجرم بن کے سامنے آتا ہے. آپ سے جواب لوں گا, لیکن کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم جی. غالباً کال ڈراپ ہوئی جی. دیکھیں, پہلے جب پولیس ایف آئی آر رجسٹر کیا کرتی تھی, میں کہوں گا کہ پچھلے زمانے میں جب پولیس ایف آئی آر رجسٹر کرتی تھی تو وہ پولیس خود کرتی تھی. دس از فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. جی. اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کینٹ کے علاقے میں ایک قتل ہوا, میں دریافت کے لیے روانہ ہوں, اور باقی جو بھی تفصیل ہے وہ واپسی پہ درج ہوگی. اور یہ ایک 2 لائنوں کی ایف آئی آر رجسٹر ہو سکتی تھی. اور ہوتا یہی تھا کہ اس کے بعد جب کیس آگے چلتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ مقتول ہے کون, قتل کرنے والا کون تھا, نامعلوم ہے, معلوم ہے, یا جس طرح کی بھی اس میں سچویشن بن سکتی تھی. اب جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ مدعی کے درخواست کے اوپر ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اب مدعی وہ کسی لکھ کے دیتا ہے, قانون کے طالب علم سے لکھوا کے لے آئے, یا وہ کسی بھی عرضی نویس سے لکھوا کے لے آئے, جس میں وہ جتنے جرائم جو ہیں ان کو مطلب ڈالنا چاہے کہ یہ بھی ہو گیا ہے, اور جتنے کو اٹریکٹ کرانا چاہے ایز فار ایز دی کرمنل لا از کنسرنڈ. اور پھر وہ ایک سٹوری جو بھی اپنی بنا دے نا, وہ سارا کچھ خود کر کے لے کے آتا ہے, اور ہم اسے کنورٹ کر دیتے ہیں انٹو اے فرسٹ انفارمیشن, جبکہ وہ فرسٹ انفارمیشن نہیں ہوتی. فرسٹ انفارمیشن اتنی ڈیٹیلڈ ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ 2 صفحوں پہ آئے. سو جب وہ 2 صفحوں کی ایک درخواست بنا کے ایف آئی آر بنا دے اور وہ جا کے کورٹ میں پٹ جائے, کیونکہ اس نے ہی پھر اپنی گواہیاں آگے ثابت کرنی ہے, وہ پولیس نے تو نہیں کرنی ہے نا. اگر پروسیکیوشن سے بھی وہ ہو کے جاتی ہے اور ان کو پریپیئر کر کے بھیجا بھی جاتا ہے کہ دس از ہاؤ اٹ واز, لیکن جب وہاں پہ جرح ہوتی ہے تو آبویسلی اگر اس نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اوکے, وقت ہمارے پاس کم ہے. تھانہ کینٹ, تھانہ سٹی, آپ کا آفس, یہ تینوں جگہیں جو ہیں ان کے بارے میں عام ایک تاثر وہاں پہ یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جگہیں نہیں ہیں, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, یا لوگ کہتے ہیں جی ناجائز قبضہ ہے. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ ہم نے قبضہ کی ہوئی ہیں, لیکن چونکہ ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں, اگر رینٹل کی پراپرٹی ہے تو آبویسلی ہم کسی جگہ کا رینٹ دے رہے ہیں. لیکن ایز فار ایز تھانہ کینٹ اور سٹی کنسرنڈ, یہ تو میں نہیں کہتا کہ اس پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا. تھانہ کینٹ کا رینٹ کس کو جاتا ہے؟ نہیں, اگر ہماری اپنی پراپرٹی ہے تو آبویسلی پھر ہم نے تو اس کا رینٹ نہیں دینا. کی پراپرٹی وہ نہیں ہے, وہ ٹی ایم اے کی شاید پراپرٹی ہے, پر اس پہ تھانہ کینٹ جو ہے وہ ٹی ایم اے کی پراپرٹی نہیں ہے. تھانہ کینٹ کے ساتھ ایک تحصیل جو ہے چھوٹا سا آفس ہے جس میں ہماری لیڈیز پولیس کا جو انفارمیشن ڈیسک ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹی ایم اے کی پراپرٹی ہے. لیکن اگر ٹی ایم اے کی پراپرٹی ہے, ان کو چاہیے ہے اور انہوں نے کوئی کیس ٹیک اپ کیا ہوا ہے تو وہ آپ ضرور ہمارے ساتھ. جو آج آپ کا آفس ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی پراپرٹی ہے؟ جی نہیں, یہ تو دیکھیں جو ہمارا آفس تھا وہ دے دیا گیا تھا جس وقت یہ ناظم آئے تھے تو وہ ناظمین وغیرہ کو دے دیا گیا تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو مجھے ہسٹری پتہ ہے یہ وابڈا والوں کا کوئی آفس تھا, یا چیف انجینئر بیٹھتا تھا, پی ڈبلیو ڈی پھر سی این ڈبلیو, یا وہی کوئی انجینئرز کا کوئی آفس تھا. اینڈ دیٹ از ہاؤ کہ وہ موو ہو گئے تھے اپنے ایک دوسرے آفس میں, اور یہ جو ہے پولیس کو دے دیا گیا تھا.
سو دس از واٹ آئی نو. اب اس میں قبضے والی تو کوئی بات ایسا. اچھا ایک اس میں جو ایک چیز ریلیٹڈ اس سے ایک کویسچن بنتا ہے, آپ کو پتہ ہے علاقہ تناول اور اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے گاؤں, یہ پوری ایک صوبائی اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی ہے. ان سب لوگوں کا گزر آپ کے آفس کے سامنے سے ہوتا ہے. اسکول ٹائم آپ کے قریبی اسکول ہیں, 3-4 اسکول ہیں, چھٹی ہوتی ہے یا اسکول کا وقت ہوتا ہے, آپ نے بیریئر روڈ پہ لگا کے, یا پولیس کا کام تو ہوتا ہے نا کہ قانون کی عملداری, لیکن آپ نے مین روڈ بند کیا ہوا ہے وہاں پہ, اور لوگ اس قدر متاثر ہوتے ہیں. اور جو آپ بیریئر اٹھاتے ہیں, آپ کے جانے کے بعد بیریئر اٹھا دیا جاتا ہے. یہ بھی آپ کے ڈی آئی جی صاحب تھے سعید وزیر صاحب, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, شملہ پوائنٹ میں وہ آئے تھے, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, انہوں نے کہا جی کہ میں جب میں آفس سے اٹھوں گا تو یہ کھول دوں گا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان بیریئرز کو ہٹا دیں, لوگوں کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کریں. ایک اور اس کے ساتھ ایک سجیشن ہے, آپ کسی دن یونیفارم کے بغیر, اپنی گاڑی کے بغیر, کسی پبلک ٹرانسپورٹ پہ چھٹی کے ٹائم پہ ایف جی اسکول سے نیچے آئیے گا یا اوپر جائیے گا, آپ کو پتہ جائے گا کہ لوگ کتنی مشکلات کا شکار ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کمپلینٹ ابھی آپ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی یہ میرے پاس آ چکی ہوئی ہے. اور صبح کے ٹائم ہمارے بیریئرز جو ہیں صبح اور ایون چھٹی کے ٹائم پہ جو اسکول کا ہوتا ہے, اس پہ کوئی بیریئر ڈپلوائے نہیں کیا جاتا تاکہ تمام بچے اور ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کو گزرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. جو اس کے علاوہ کے اوقات ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس قسم کی ایک انوائرمنٹ اس وقت بنی ہوئی ہے, تو لہٰذا ہمیں بھی پریکاشنز لینی پڑتی ہیں. اگر میں آفس میں نہ ہوں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اس بیریئر کو بند رکھا جائے اور کسی کو گزرنے نہ دیا جائے. جو بھی وہاں سے گزرتا ہے, اگر پرائیویٹ گاڑی ہے, ایون اگر پیدل لوگ ہیں, ہم نے ابھی تک کسی کو بھی منع نہیں کیا. پیدل لوگوں کے لیے تو بہت آسانی اس لیے ہے کہ وہ ایک تو ویسے ہی کھلا ہوتا ہے اور دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں, اور گاڑیوں کو بھی ہم نہ تو چیک کرتے ہیں, ابھی تک ہم نے کسی گاڑی کو ایز سچ اس طرح سے چیک بھی نہیں کیا, سوائے اس کے جس پہ ہمیں شک ہو کہ یہ گاڑی یہاں سے کیوں گزر رہی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ شک کس بنا پہ ہو سکتا ہے. یہ بہتر نہیں کہ آپ کی جو ڈی پی او آفس ہے پولیس لائن کے اندر, وہاں پہ اس آفس کو شفٹ کر دیا جائے؟ یہ ایک پبلک آفس ہے, پولیس لائن کے اندر آنا جانا فار پبلک جو ہے وہ بھی ایک میرے خیال میں پرابلم ہے. اس کو جتنا اوپن میں رکھا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے تاکہ عوام کی ایکسیس ہو. ہاں البتہ سکولز کی اگر پروویژن کی بات ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اللہ کرے آگے کچھ عرصے میں حالات بہتر ہوں تو ہم بیریئر ہٹا بھی دیں گے, ہمیں کوئی پرابلم. وقت ہمارے پاس تقریباً ختم ہو رہا ہے. میسیج آپ سے چاہوں گا الیکشن کے حوالے سے, پبلک کو کیا میسیج دیں گے, اور اپنا پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ظاہر ہے آپ کو دیکھ رہا ہے, ان کو کیا میسیج دیں گے؟ الیکشن کے حوالے سے تو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, دنیا کے تمام مہذب ممالک میں الیکشنز ہوتے ہیں, ہمیں کہیں پتہ نہیں چلتا کہ لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا یا کچھ ہوا. سو میں اپنے تمام جو ہمارے ایون کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشنز اور یا جو ان کے سپورٹرز ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا بھی ایک اچھے ماحول میں اس الیکشن کو وہ کنڈکٹ کرا سکیں اور کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں تو یہ بہتر ہوگا. پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے میری بات, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ایک سروس ہیں, اور سروس ڈیلیوری کو ہم جتنا بہتر بنا سکیں تاکہ ہم سے کل کو یہ کوئی کمپلینٹ نہ کر سکے کہ آپ نہ ایف آئی آر رجسٹر کرتے ہیں اور نہ گاڑی ریکور کر کے دیتے ہیں. اچھا, ایک میڈیا کے حوالے سے بات, آپ کو پتہ ہے اے وی ٹی چینلز ہمارا, اور ہمارا فوکس جو ہے وہ ہمارا صوبہ کے پی کے رہا ہے. ویسے تو ہم پورے پاکستان کے لیے پروگرام کرتے ہیں, لیکن زیادہ جیسے خیبر ہمارے پشتو زبان میں پروگرام کرتا ہے, K2 نے فوکس کیا پورے علاقے پہ, اور ہزارہ سے بہت اچھا رسپانس ملا. تو آپ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ بہتر ہے یا اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے؟ نہیں, یہ بہت بہتر ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس گیپ کو کم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی ایشوز پہ بے شک ہمیں بلائیں, ہمارے پاس آئیں, اور جتنا ہم اس پہ عوام سے فیڈ بیک لیں گے اتنا ہی ہم اپنی کریکشن کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم کسی خول میں بیٹھے رہے اور ہمیں پتہ نہ چلے تو شاید ہم امپروومنٹ نہ لے کے آ سکیں. تو آپ لوگوں کا پوائنٹ آؤٹ کرنے کا, ہزارے کی باتیں یہاں پہ لے کے آنے کا, آئی تھنک یہ بہت اچھا اقدام ہے. بہت شکریہ سر, آج ہمارے پروگرام میں آپ آئے, بہت اچھا ہوا, بہت اچھی گفتگو رہی آپ سے. انشاءاللہ پھر بھی آپ کو کسی پروگرام میں ہم ضرور بلائیں گے. ناظرین, یہ تھا آج کا شملہ پوائنٹ, اور شملہ پوائنٹ میں ہمارے ساتھ ڈی آئی جی ہزارہ تھے, ان سے ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک یعنی اگلی جمعرات کو کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے کاشف ملک اور ساری ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.